یہ زمین جو صرف ایک نقشہ نہیں، یہ تاریخ کی سب سے بڑا حصہ ہے۔ یہاں انبیاء اترے، حکمران گزرے اور کئی قومیں پیدا ہو کر مٹی میں مل گئی۔ اس سرزمین پر کئی انبیاء گزرے، ان کی زندگی گزری، ان کی اولادیں گزری، اور کئی انبیاءوں کے آرام گاہ بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں صرف تہذیب نہیں، تعلیمی تربیت بھی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جی، آج ہم بات کریں گے ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ، فلسطین۔ فلسطین دنیا کی سب سے قدیم ترین مرکزوں میں سے ایک ہے۔ لگ بھگ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 3000 سال پہلے کنعان کے لوگ یہاں آئے، جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سویلائزیشن اسٹارٹ کی۔ پھر یہ جگہ کاروانوں کا گزر اور تہذیبی مرکز رہی۔ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ بی بی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام نے فلسطین میں ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں نے یہاں رہائش کی اور اس زمین کو برکتوں سے بھر دیا۔ اس کے علاوہ اس سرزمین پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آرام گاہیں بھی موجود ہیں۔ اسی لیے اس سرزمین کو کہا جاتا ہے ارض الانبیاء، یعنی انبیاء کی زمین، جیروسلم یعنی القدس۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے انبیاؤں نے عبادت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی اپنی حکومتیں قائم کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمارا پہلے قبلہ اول مسجد اقصی تعمیر کی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور تو اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے۔ الاقصی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ ہماری مقدس مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ہیبرون، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی آرام گاہیں موجود ہیں۔ بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور غزہ، جہاں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں حضرت ہاشم کا مزار موجود ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہر ہے۔ 636 ہجری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین کو اسلامی خلافت کا حصہ بنایا گیا، اور جب جیروسلم فتح ہوا تو عیسائی اہل کتاب سے یہ وعدہ دیا گیا کہ ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ واقعہ انسانیت کے دور میں سب سے عظیم ترین واقعہ ہے۔ 1517 سے لے کر 1917 تک عثمانی سلطنت کا دور رہا۔ اس دور میں تعلیم، تہذیب اور تربیت ابھر کر سامنے آئی۔ جیروسلم، ہیبرون اور نیبلس میں آج بھی عمارتیں عثمانی دور کی گواہی دیتی ہیں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد فلسطین برٹش کے انڈر میں آ گیا۔ زونسٹ موومنٹ کے تحت یہودی فلسطین میں ہجرت کرنے لگے۔ اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ فلسطین کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ یہی سب سے بڑے زخم کا حصہ بننا شروع ہو گیا۔ 1948 یہ وہی سال ہے جو فلسطین نکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نکبہ یعنی تباہی۔ اسی سال اسرائیل اعلان ہوا۔ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہوئے، ان کے گھر جلائے گئے، انہیں بے گھر کیا۔
بستیاں تباہ کی گئی، کئی لوگ شہید ہوئے، انہیں کیمپس میں داخل کیا گیا۔ آج بھی وہ دن ان کے لیے سب سے بڑا زخم ہے۔ آج بھی وہاں کے لوگ یہ ظلم روز سہ رہے ہیں۔ ان کے اپنے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ دن نکبہ آج بھی موجود ہے، آج بھی اس درد سے وہ گزر ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد ویسٹ بینک، غزہ اور ایسٹ جیروسلم کو قبضے میں لے لیا گیا۔ ملٹری آکیوپیشن، چیک پوسٹ اور قتل و غارت، یہ سب فلسطین کا بچہ بچہ فیس کر رہا ہے، مگر ان سب کی قوت اور صبر کم نہیں ہے۔ یہ اپنے حق کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اور اپنی زمین کے لیے آج بھی لڑ رہی ہے۔ فلسطین مسلمان کی پہچان کا ایک حصہ ہے۔ فلسطین پہ ہونے والا جبر انسانیت کے لیے ایک سوال ہے۔ قتل و غارت اور ظلم نے ان کا گھر تو چھین لیا، لیکن ان کا حق، ان کی پہچان نہیں چھین پائے۔ فلسطین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فلسطین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔